السلام علیکم میرے عزیز دوستو، کل پرسوں استاد حق نواز صاحب نے علامہ اقبال کے چند اشعار کی تشریح کی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اور پرزور فرمائش کی کہ استاد صاحب کو کچھ اور کہنے کی استدعا کریں۔ چنانچہ آج استاد صاحب نے علامہ اقبال کا کچھ اور کلام پیش کیا، لیجئے آپ بھی سنیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آئندہ بھی اگر آپ نے کچھ سننا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، کل پرسوں میں نے علامہ اقبال صاحب کے چند اشعار کی تشریح پیش کی تھی۔ عزیز یاسر میرے بچے نے کہا کہ لوگ عوام سننے والے اور دیکھنے والے پرزور فرمائش کر رہے ہیں کہ کچھ اور کہیں، تو لہٰذا آج میں علامہ صاحب کی ایک نظم جس کا عنوان ہے دل، اس کے چند اشعار کی تشریح کروں گا۔ دل ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہر زبان کے شاعر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اردو کے، انگریزی کے شاعر، اردو کے شاعر، فارسی کے شاعر، سرائیکی کے شاعر، اس دل کے موضوع پر بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی اسی موضوع پر ایک نظم لکھی ہے، دل۔ قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے آرنی سرخی افسانہ دل، عشق کی بجلی تھی کہ تھا ابر رحمت یا رب، جل گئی مزرعہ ہستی تو اگا دانہ دل، خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل، تو سمجھتا ہی نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رش کے صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل، ہے مجھے اپنا جنوں اور اسے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ اور میں دیوانہ دل۔ یہی چند اشعار ہیں اس کے۔ سب سے پہلا شعر ہے، قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل۔ یہ ایک تلمیحی ہے، ایک تاریخی قصہ ہے۔ دار، تختہ دار، پھانسی کا تختہ، رسن جو گلے میں پھانسی کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے، دار تختہ اور رسن وہی رسی۔ یہ حسین ابن منصور حلاج جو کہ شبلی کا شاگرد، مرشد اور مرید تھا، شبلی کا، حضرت شبلی کا، انہوں نے اپنے آپ کو، شیخ حسین بن منصور حلاج نے اپنے آپ کو ختم کر کے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر چکا تھا، اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا چکا تھا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ملانے کے بعد اس نے زبان سے کہہ دیا ان الحق، ان الحق، میں خدا ہوں۔ جب اس نے کہا میں خدا ہوں تو اس پر شریعت کی حد لاگو ہو گئی اور علماء نے واجب القتل قرار دیا۔ چنانچہ اس وقت کے علماء سے اس کا فتویٰ لیا گیا اور فتوے کی توثیق کرائی گئی کہ کیا یہ واجب القتل ہے، تو سب نے توثیق کر دی کہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ جب تختہ دار پر اس کو لے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا چرا می گوئی ان الحق، تو ان الحق کیوں کہتا ہے؟ تو اس نے کہا من نمی گویا من الحق، مرا یار می گوید بگو، مجھے میرا یار کہتا ہے کہ کہو۔ جب اس کا یار اللہ تعالیٰ کی ذات اسے کہے، وہ تو اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک ہو چکا تھا، وہ فنا فی اللہ ہو چکا۔ اللہ کی ذات ایک دریا ہے، اور دریا میں سے اگر پانی کا گلاس، پانی کا لوٹا بھر لیا جائے تو وہ علیحدہ ہے، اگر اسی گلاس کو، اسی پانی کے لوٹے کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو وہی دریا ہے، اس کو پانی نہیں کہا، علیحدہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔
جب لٹکایا گیا، مردہ ہو گیا، تو پھر بھی اس کی لاش کہہ رہی تھی ان الحق ان الحق۔ تو پھر شریعت نے حکم دیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ ٹکڑے کیے گئے، ہر ٹکڑا کہہ رہا تھا ان الحق ان الحق۔ پھر اس کو جلایا گیا، آگ کے شعلوں سے آواز آ رہی تھی ان الحق۔ پھر اس کو دریا میں ڈالا گیا، دریا کے پانی میں ڈالا گیا، اسی خاکستر سے آواز آ رہی تھی ان الحق ان الحق۔ چونکہ وہ خدا ہو چکا تھا، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر چکا تھا، وہ حقیقت میں خدا کی ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، یہ تو دل کے لیے ایک بچوں کا کھیل ہے، سادہ سا کھیل ہے، آسان سا کھیل ہے دل کے لیے۔ قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، بچوں کا کھیل ہے۔ اور دوسرا مصرع ہے التجائے آرنی سرخی افسانہ دل، التجائے آرنی سرخی افسانہ دل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا رب آرنی یا رب آرنی، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آواز آئی یا موسیٰ لن ترانی، یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اے موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ التجا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا اور موسیٰ ذی ہوش رفت بیک پرتو صفات، اس کی صفت کے ایک پردے سے، ایک پرتو سے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے جلوہ دکھا۔ التجائے آرنی، التجائے آرنی، آرنی کی استدعا، آرنی کی التجا، یہ تو دل کے افسانے کی سرخی ہے۔ دل ایسی چیزیں مانگتا ہے، دل ایسی چیزیں مانگتا۔ قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے آرنی سرخی افسانہ دل، دل کے افسانے کی سرخی ہے آرنی کی التجا۔ عشق کی بجلی تھی کہ تھا ابر رحمت یا رب، عشق کی بجلی تھی کہ تھا ابر رحمت یا رب، جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بادل برسا یا کوئی ایسی بجلی کڑکی جس سے تمام کائنات جل کر راکھ ہو گئی، اور اس کائنات کی کھیتی کے جلنے کے بعد ایک دل کا دانہ اگا، یعنی وہ دانہ جس کی تمام کائنات پر حکومت ہے، جو تمام کائنات کی وسعت رکھتا ہے، ایسی چیز جو دنیا کے جل جانے کے بعد ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یا رب۔ بجلی کون سی تھی؟ عشق کی بجلی۔ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یا رب، جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ مزرع کھیتی، ہستی کائنات جہان کی کھیتی جب جل گئی، اسی بجلی سے جلی اور اس سے دل کا دانہ پیدا ہوا۔ اس دل کے اندر اتنی طاقت ہے، دل کے اندر اتنی قوت ہے کہ تمام کائنات پر حکومت کر سکتا ہے، تمام کائنات اس کے اندر آ سکتی ہے۔ اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، حدیث قدسی ہے، لا یسانی فی الارض ولا فی السماء ولیکن یسانی فی قلب عبد مومن۔ لا یسانی فی الارض ولا فی السماء ولیکن یسانی فی قلب عبد مومن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میں تو نہ زمینوں میں جگہ کرتا ہوں نہ آسمان میں جگہ کرتا ہوں، لیکن بندہ مومن کے دل میں جگہ کر جاتا ہوں۔ بندہ مومن کی اتنی وسعت ہے کہ وہ تمام کائنات، کیا خدا کی ذات بھی اس کے اندر جگہ کر جاتی ہے۔ اسی حدیث قدسی کا میں نے ترجمہ کیا تھا، جو ارض و سما میں سما نہ سکا، جو ارض و سما میں سما نہ سکا، وہ خلوت دل میں آن بسا۔ جو ارض و سما میں سما نہ سکا، وہ خلوت دل میں آن بسا۔ جب جلوے من کے اندر ہوں تو دید کے ارماں کون کرے۔ یہ دل کی طاقت ہے، دل کی وسعت ہے۔ جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ تو سمجھتا ہی نہیں اے زاہد ناداں اس کو، تو سمجھتا ہی نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رش کے صد سجدہ ہے، رش کے صد سجدہ ہے، ایک لغزش مستانہ دل۔ اے زاہد، اے عبادت گزار، اے ساری رات عبادت کرنے والے، تو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ عشق میں ڈوبے ہوئے ایک مستانہ دل نے اگر غلطی کی، عشق میں ڈوبے ہوئے مستانہ دل نے اگر ایک غلطی کی تو اس کی ایک غلطی پر سینکڑوں سجدے قربان کیے جائیں۔
تو اس کی ایک غلطی پر سینکڑوں سجدے قربان کیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جل رہی ہے، اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے، بے خطر غلطی ہے اس کی آگ میں جانا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، عقل حیران ہے کہ یہ بندہ آگ میں کیوں جا رہا ہے، لیکن آگ میں گیا تو سلامن و بردن آگ ٹھنڈی ہو گئی اس کے لیے۔ یہ اس کی غلطی ہے۔ زاہد کیا سمجھتا ہے؟ تو سمجھتا ہی نہیں ہے زاہد ناداں اس کو رش کے صد سجدہ ہے، ایک لغزش مستانہ دل کی مستانہ دل کی ایک غلطی پر سینکڑوں سجدے قربان کیے جائیں۔ منصور حلاج نے غلطی کی، کہا انا الحق۔ حسین بن منصور حلاج نے غلطی کی، کہا انا الحق، میں خدا ہوں۔ تو اس کی لاش تک، اس کے لاش کے ٹکڑے تک، اس کو آگ میں جلانے تک انا الحق کی آواز آ رہی تھی، انا الحق کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ایک عشق میں ڈوبے ہوئے مستانہ دل کی غلطی تھی۔ سرمست اس جہان میں آیا اور اس نے بھی عشق کے دعوے میں بہت کچھ کہا، لوگوں نے اس کو نہ سمجھا، اور اہل شریعت نے، یہ طریقت کی باتیں ہیں ساری، یہ طریقت کی باتیں ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ سرمد کو کہا از خواب عدم بیدار شدیم، میں خواب عدم سے بیدار ہوا، جہان میں آیا، دیدیم ہنوز شب است، میں نے دیکھا ابھی رات ہے، غنودیم غنودیم غنودیم، پھر سو گیا پھر سو گیا پھر سو گیا، دنیا والوں نے اسے پھر سلا دیا۔ یہ اہل دل کی بات تھی۔ تو سمجھتا ہی نہیں ہے زاہد ناداں اس کو رش کے صد سجدہ ہے، ایک لغزش مستانہ دل۔ اگر مستانہ دل ایک غلطی کرے تو اس پر سینکڑوں سجدے قربان کیے جائیں۔ یہ عشق میں ڈوبا ہوا دل اگر ایسی غلطی کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلطی، صادق سرمست کی غلطی، صادق سرمد کی غلطی، اور حسین بن منصور حلاج کی غلطی، سب غلطیاں ہیں، ان کے سامنے ہیں، یہ برے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے، فنا فی اللہ ہو چکے تھے۔ جب وہ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں تو خدا کی ذات کا حصہ بنا دیتی ہے، خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ خاک کے ڈھیر، حضرت جنید بغدادی نے ابن صحابات، جو کہ بغداد کا بہت بڑا ڈاکو، چور اور دنیا کو مطلوب ایک چور تھا، لیکن جب جنید بغدادی نے اس پر نظر ڈالی اور اس کو چور سے مرشد بنا دیا، پیر بنا دیا۔ ابن صحابات کو جنید بغدادی نے چور سے ایک مرشد بنا دیا، ایک پیر بنا دیا۔ یہ اہل دل کے پروانے کی خاکستر ہے کہ جس نے مٹی کے ڈھیر کو بھی خاکستر بنا دیا، مٹی کے ڈھیر کو بھی اکسیر بنا دیا۔ یہ ہمارے قریب کے شیخ حضرت غلام حسن سواگ صاحب نے کئی ہندوؤں اور کئی سکھوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے، صرف نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، صرف ان کو دیکھنے سے، ان پر نظر ڈالنے سے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت غلام حسن سواگ صاحب، ان کو دیکھنے سے، ان کے نظر ڈالنے سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھ، تو ان کو دوزخ کی عذاب سے، دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ یہ خاکستر پروانہ دل خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے۔ حضرت ہمارے قریب کے خواجہ محمود صاحب نے، ہمارے پہاڑ کے رہنے والے ایک گاہنوں پیر، ابھی جو گاہنوں پیر ہے وہ ایک چرواہا تھا، لوگوں نے کہا جاؤ خواجہ محمود صاحب کے پاس جا کر اس کے مرید بن جاؤ۔ وہ آیا، اسے راستے میں مرید کا لفظ بھول گیا اور خواجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے پیر بناؤ، تو خواجہ نے کہا چل تو پیر ہے۔ وہ اس وقت سے پیر بن گیا، آج اس کی قبر ہے، اس کا مزار ہے، وہ ابھی پیر بنا ہوا ہے، وہ مرشد ہے۔
یہ تو دل کے پروانے، دل کے چراغ کے ارد گرد چلنے والے، گھومنے والے پروانے کی خاکستر کی ایک چٹکی مٹی کے ڈھیر کو بھی اکثیر بنا دیتی ہے۔ تو سمجھتا ہی نہیں ہے زاہد ناداں اس کو، رش کے سجدہ ایک لغزش مستانہ دل، خاک کے ڈھیر کو اکثیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ دل کے ارد گرد چلنے والے پروانہ جب جل جائے، اس کی خاکستر کی ایک چٹکی اگر مٹی پر ڈالی جائے، مٹی کے ڈھیر پر ڈالی جائے، وہ اکثیر بن جاتی ہے۔ یہ دل والوں کا کمال ہے مجھے اپنا جنوں اور اسے سودا اپنا، ہے مجھے اپنا جنوں اور اسے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ اور میں دیوانہ دل۔ دل کی خواہشات اور ہیں اور میں دل سے بڑی چیز کسی کو نہیں سمجھتا، اور میں اسی دل کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ دل جو کچھ دل را گفتند اے دل احوال تو چیست، دل را گفتند اے دل احوال تو چیست، دل کو کہا گیا اے دل تیرا کیا حال ہے، دل دیدہ پرآب کرد و بسیار گریست، دل کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور بہت رویا اور کہا کہ اورا بمراد دیگرے باید زیست، میری زندگی ایسے ہے کہ میں کسی دوسرے کی مرضی پر جی رہا ہوں، میں کسی دوسرے، مجھے جیسے استعمال کرے میرا مالک، میں اسی کی مرضی پر زندہ ہوں، اسی کی مرضی پر جی رہا ہوں۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر دلوں کو ہاتھ میں لیا کہ یہ حج اکبر ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزاروں کعبوں سے ایک دل اچھا ہے، ہزاروں کعبوں سے ایک دل اچھا ہے۔ کعبہ بمگاہ خلیل آزر است، کعبہ تو ایک مٹی کا، اینٹوں کا، پتھروں کا بنایا ہوا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ کعبہ بمگاہ خلیل آزر است، اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات رہتی ہے۔ تو وہ جگہ اچھی ہے کہ جہاں پر اللہ کی ذات رہتی ہے، یا جو انسان کا بنایا ہوا ایک مٹی کا گھر ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بمگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات رہتی ہے، اور لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرو، لوگوں کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے آؤ۔ والسلام، مہربانی، شکریہ۔